علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قریباً 9 سال ملیشیا میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے، ابھی بھی ہیں، نائجیریا سے۔ ان کا نام تھا فواز، جو خطیب بھی تھے ماشاءاللہ، جو اسپیکر بھی تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو ایک بار میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ ماشاءاللہ ایک مسجد کے اندر تو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، دوسری مسجد کے اندر آپ یہ والا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جواد بھائی، میرا مشورہ ہے کہ وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں نے زندگی میں کبھی پہلے تقریر کی کوئی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے تم اتنے بڑے گلباتو ہو، میں بہت زیادہ بولتا تھا، تم اتنے گلباتو ہو، اتنا بولتے ہو، اللہ کے لیے بولو، خیر کے لیے بولو، خیر پھیلانے کے لیے بولو۔ یہ اس بندے کا ایک مخلص مشورہ تھا کہ اس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ پورے کا پورا ایک 360 ٹرن آ گیا زندگی کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اسپیچ کے میدان میں جاتے ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کے میدان میں جاتے ہیں، پھر آ کے ڈاکٹر ذاکر نائک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لوگ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، صرف ایک مخلص مشورے کی وجہ سے۔ اس لیے جو شورا لفظ ہے میرے بھائی، شورا لفظ، اس لفظ کا مطلب ہی ہے چھتے سے شہد نچوڑنے کے عمل کو شورا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکھیاں جو ہیں، وہ چاہے سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، کچھ بھی ہے، محنت کرتی ہیں اور محنت کر کے اپنی محنت کو چھتے میں لے کر آتی ہیں۔ اب اس چھتے سے نچوڑ کے جو شہد نکلتی ہے اس کو شہد کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ ایک تجربہ کار انسان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اپنے سے ذہین انسان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ شہد ہوتا ہے جو اس کے سے اندر قطرے وہ کچھ آپ کو دے دیتا ہے۔ تو دلوں کی چابیوں کے اندر میرے بھائی ایک بہت بڑا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کا استعمال کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیکنیکلی، عقلی طور پہ دیکھا جائے، سب سے کم مشورہ جس کو کرنا چاہیے وہ رسول اللہ ہے، کیونکہ وہ مشورہ کر رہے ہیں تو جبریل سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، شب معراج پہ جا رہے ہیں۔ لیکن آپ حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کبھی کسی کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ مشورہ کرتے تھے۔ ہر عمل سے پہلے، ہر جنگ سے پہلے، ہر ایکسپیڈیشن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ صرف ایک چیز واضح کرنے کے لیے، اس کے بنا یونٹی نہیں قائم ہو سکتی، اس کے بنا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اگر آپ شورا کا نظام جو ہے وہ قائم نہیں رکھتے، مشاورت نہیں کرتے۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، آگے جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ اس جملے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی۔ جس گھرانوں کے اندر، جن گھرانوں کے اندر رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ شورا کا نظام ہوتا ہے۔ جن گھرانوں کے اندر رشتے کمزور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے، سب اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ آپ مشورہ کب کرتے ہیں؟ پہلی بات سب سے بڑی جو ہوتی ہے، آپ کا جب تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا بھلا چاہتا ہے، اس لیے آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ بندہ آپ کا کٹا چٹھا جانتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کو زندگی کے حالات کے بارے میں وہ واقف ہے، اس لیے آپ ان 3 بنیادوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادیں نہیں ہیں، مشورہ نہیں ہے، اور یہ 3 بنیادیں ہی ایک رشتوں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ہمارے بچے جو ہیں، عام لفظ ہے، من مانی کرتے ہیں۔ وہ ابے کو آ کے ڈائریکٹ یہ بات کہتے ہیں مجھے یہ لینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مشورہ نہیں کرتے، یہ بات نہیں کہتے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ابا جان، مجھے یہ چیز لینی چاہیے یا بولے بھائی۔ اب ڈسکشن کے تحت کسی نتیجے پہ پہنچے گے تو ضد بھی نہیں ہوگی، آرام سے معاملہ سلجھ بھی جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا مشورہ کرتے ہوئے، وہ صرف حکم دیتا ہے یہ ہونا ہے، کیوں؟ یہ میرا گھر ہے۔ بیگم کو کہہ دیا ہے تو کی جان دی دنیا نو، تو کدی دنیا دیکھی ہوئے تینوں پتہ لگے نا، تیرے نال مشورہ کیوں کرا میں؟ چاہے جہالت ہے چاہے تکبر ہے، ان 2 وجہ سے لوگ مشاورت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے رشتے نہیں بن پاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں،
فرشتوں سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کوئی صحابی اتنا مشورہ نہیں کرتا تھا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اب میرے بھائی ایک آیت ہے قرآن کی آپ کو یہ واضح کرنے کے لیے کہ مشاورت یا شورا یہ کتنی اہم ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا اس بات پہ کہ کوئی زندگی کا اہم معاملہ آ جائے، شورا کرنا، مشاورت کرنا واجب ہے یا سنت ہے. کیونکہ اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنت میں اتارے ہوئے ہیں. کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں مشاورت کرو لازماً تم فائدے میں رہو گے، کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے. آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، بھائی وہ گھبرا گئے تھے. بولے بھائی گھبرا گئے تھے کہ نہیں؟ پریشانی میں آ گئے، ان کو لگا کوئی جن نظر آ گیا. فوراً آ کے انہوں نے کیا کیا تھا بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ کس سے مشورہ کیا؟ بیوی، اپنی بیوی خدیجہ سے مشورہ کیا. اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آئے. ابراہیم علیہ السلام دیکھے انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا بھائی؟ اپنے بچے کو کیا کیا انہوں نے؟ جا کے بچے کو ذبح کر دیا؟ نہ، قرآن کہتا ہے اپنے بیٹے سے کیا کیا؟ اللہ اکبر، حکم ہے اللہ کا. لیکن اپنے بچے سے جا کے مشورہ کر رہے ہیں بیٹا. اور بچہ کتنا ہے؟ اراؤنڈ 10 ایئرز اولڈ، اراؤنڈ 10 سال کا بچہ. کہہ سکتے تھے نا وہ تو کی جانتا ہے دنیا کے بارے میں. اراؤنڈ 10 سال کا بچہ میرے بھائی اس سے مشورہ کر رہے ہیں، بچے مجھے یہ خواب آیا، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کیسا رشتہ تھا باپ اور بیٹے کا، خواب بھی شیئر کر رہے ہیں. سوچو زندگی کے مسائل نہیں بانٹتے ہوں گے، خواب جو شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی شیئرنگ کا تعلق کس مقام تک ہوگا. اس لیے حسن بصری کہتے ہیں مشورہ کرو لازماً فائدے تک پہنچو گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی وہ اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے. اور کوئی گھر نہیں چل سکتا، کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا اگر شورا کا نظام نہیں. اب یہ آیت ایک باپ کے لیے، ایک استاد کے لیے، جو بھی لیڈر کی سطح پہ ہے، لیڈرشپ کی سطح، اس کے لیے یقین کریں سب سے مشکل ہے ہضم کرنا. کیونکہ یہ آپ کو فیل ہوگا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جیتی ہے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ بدلہ لیں گے. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ مدینہ پہ کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کی حفاظت کریں. لیکن کچھ پرجوش جوان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ ہمیں باہر احد کے میدان میں جا کر مدینہ کی حفاظت کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور باہر چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ احد میں کیا ہوا؟ جانتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. رسول اللہ شہید ہوتے ہوتے بچے. کس کی وجہ سے بھائی؟ کس کی وجہ سے ہوا ایسا؟ مشاورت. جو ان جوانوں نے کیا دیا؟ مشورہ دیا. حالانکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میرا مشورہ ہے مدینہ کے اندر رہ کے کیا جائے، لیکن وہ مدینہ سے باہر چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ ان سے گفتگو نہیں کر رہے، ان سے بات چیت نہیں کر رہے. اور صحابہ کے لیے عذاب ہوتا تھا یہ کہ اگر رسول اللہ ہم سے بات نہیں کر رہے، ہم سے مخاطب، اور ان کو اندازہ ہے کیوں نہیں کر رہے. حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ جاتے ہیں، لیکن ہم باہر آئے. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری. کیونکہ اب آپ کو یہ کانٹیکسٹ پتہ ہے نا، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آیت کتنی مشکل تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہضم کرنا اور اس کو پھر عمل میں لے کر آنا. اللہ نے کہا اے نبی، یہ قرآن ہے، سورہ عمران ہے، آیت نمبر 159 ہے. اے نبی، یہ جو لوگ ہیں جن سے آپ نے مشورہ کیا تھا جاتے وقت، ان کے بارے میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں بھائی؟ یہ نہیں کہ کتنا منڈے نال مشورہ کر لیا، بڈھی نال مشورہ کر لیا تو کام الٹ ہو گیا. تسی کہو اج تو بعد میری توبہ جے تہاڈے نال او بولو ہو سکے درس سن کے تسی جاؤ تے جا کے مشورہ کر لو، کام الٹ ہو جائے. تسی کہو تہاڈی توبہ، مولوی سانو پٹھی پٹی پڑھا گیا. یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پہ پٹی پٹھی نہیں ہوئی ہے. صحابہ شہید ہو گئے ہیں، رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی شہید خود ہوتے ہوتے بچے ہیں. کیونکہ صحابہ واپس کب بھاگے ہیں؟ کیونکہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. چھوٹا واقعہ نہیں ہوا، بہت بڑا واقعہ. اللہ نے قرآن میں 3 باتیں کہی کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں 3 کام کرنے. اللہ اکبر. پہلا کام سنیے گا، یہ قرآن ہے، فاعف عنہم، معاف کر دو ان کو. کیا کر دو؟ علماء کہتے ہیں کیوں معاف کر دو بھائی؟ کیونکہ ان کی نیت آپ کو مروانے کی. بولو او کو مشورہ اس وجہ سے دے گا جو آپ کا مخلص ہے، آپ کا ساتھی ہے. نعوذ باللہ وہ یہ چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. نہیں، یہ آپ کی ٹیم ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. اکیلے چل سکتے، اکیلے نہیں چل سکتے، معاف کرنا پڑے گا. معاف کر دیں آپ ان کو، چھوڑ دیں. پھر یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اگلا کام بھی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، آپ نے مانگنی ہے.
ہیں جی، یہ نہیں کہا ان کو کہو اللہ سے، بھائی وہ تو مانگیں گے ہی مانگیں گے، آپ نے مانگنے، کیوں؟ آپ لیڈر ہیں، ان کے باپ آپ ہیں، یہ آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے اللہ سے مغفرت بھی آپ نے مانگنی ہے۔ اور تیسرا کام دیکھے گا، یہ حد ہے ویسے، یعنی کہ ایک لیڈرشپ، جو باپ ہے نا اس کو یہ بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آگے بھی مشورہ انہی سے کرنا ہے، مشورہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، یہ 3 کام میرے بھائی اللہ نے کہے احد کے بعد ان کے بارے میں جن کے مشورے کی وجہ سے تھوڑا سا کام کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مشاورت کو چھوڑ دیں، شورا کے نظام کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو جو سبق ملنا تھا نا وہ اب زندگی میں یہ دوبارہ غلطی، اور آپ کو اب یہ زیادہ احتیاط کے ساتھ محبت کے ساتھ مشاورت کریں گے، نہ کہ آپ کا نقصان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تفسیر ابن کبیر میں شیخ نے ایک بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا 4 وجہ ہیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، آپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مشاورت کا نظام رکھیں، یہ 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ آپ مشورہ کریں۔ پہلی وجہ، صحابہ کو یہ احساس ہو کہ ہم رسول اللہ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے کہ تم میرے غلام نہیں ہو، تم میری ٹیم ہو، میرے دستے بازو ہو، میرے ساتھی ہو، میرے انصار ہو، مدد کرنے والے ہو۔ اس کی وجہ سے انہیں اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ ہم واقعتاً ساتھی ہیں، کیونکہ ہم سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ آقا اور غلام کی طرح مشورہ، بولو بھائی، آقا اور غلام کی طرح مشورہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی اولاد، اپنے گھر کو غلام سمجھتے ہیں، وہاں پہ مشورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ ان کو اپنے دستے بازو سمجھتے ہیں کہ آج میں باپ ہوں، کل میرا پتر بھی باپ بنے گا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ فیصلے تک کیسے پہنچتا ہے۔ آج میں ماں ہوں، کل میری یہ بیٹی ماں بنے گی، اس کو معلوم ہونا چاہیے ہم فیصلے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ ایسی بڑک نہیں مار دیتے پتر، یہ ایک پورا کا پورا نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم فیصلے پہ پہنچتے ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ شورا کریں گے، جب ہم مشاورت کریں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے میرے بھائی، جس کی وجہ سے صحابہ رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے کہ واقعتاً رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا خیال کرنے والے ہیں۔ دوسرا، یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی، دیکھیں آپ ایک زاویے سے سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صحابی کو دوسرے زاویے سے سوچ کے آپ کے مشورے کے اندر اور زیادہ نفع پیدا کر دیں، منافع پیدا کر دیں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے بھائی جو خندق کی جنگ ہے نا، غزوہ احزاب، وہ سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ امت کا مشکل ترین وقت وہ احزاب تھا، کیونکہ چاروں اوڑ سے مدینہ گھیرے میں آیا ہوا تھا، چاروں اوڑ سے، اندر سے یہودی منافق بھی ملے ہوئے ہیں، اور چاروں اوڑ سے مدینہ کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے۔ ایک وجہ سے مدینہ بچ گیا تھا، وہ کیا تھا بھائی؟ کون بتائے گا؟ خندق کھودی۔ کیوں کھودی؟ کیونکہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ وہ مدینہ کے نہیں ہیں، وہ مکہ کے نہیں ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ فارس سے آئے ہیں۔ جب مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی اتنے بڑے لشکر آ رہے ہیں، بچنا مشکل ہے، انہوں نے کہا کہ فارس کے اندر شہروں کو کیسے حفاظت میں رکھا جاتا ہے؟ خندق کھود کے رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی مشورہ بڑا پسند آیا، اور آپ نے کہا فوراً خندق کھودی جائے، اور اس خندق کھودنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مدینہ بچ گیا بھائی، اسلام کا قلعہ بچ گیا۔ کیوں بچا بھائی؟ کیوں بچا؟ مشورہ۔ اور جب ابو سفیان اور دوسرے لشکر والے آئے ہیں نا، انہوں نے دیکھتے ہی پتہ، جب خندق دیکھی نا، زندگی میں پہلی دفعہ عربوں نے خندق دیکھی ہے اس طرح کی کھدی ہوئی، وہ دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی عرب والے کا کام نہیں ہے، یہ کسی باہر والے کا کام ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی کہتے ہیں عرب، کیونکہ ہم نے زندگی میں ایسا کبھی سوچا۔ اب میرے بھائی اگر عربی ہو کہ وہ سوچتے، کبھی مدینہ بچتا نہیں بچتا۔ بھائی ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، فارس والا بھی اتنی ہمارا خیر خواہ جتنے ہم خیر خواہ ہیں، ہمیں مشورہ کرنا جو اس کی وجہ سے الحمدللہ ان کی بچت ہو۔ یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے مشورہ کرنے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب سے مشورہ کریں۔ اب آپ تصور کریں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد تو آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا نا میرے بھائی، جب مدینہ بچ گیا ہوگا، کیا خیال ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میرے مشورے کی وجہ سے کیا کیا؟ مدینہ کی حفاظت کر دی۔ تیسری بات، بڑی کمال بات ہے میرے بھائی، اکثر اب بچے بولتے نہیں ہیں لیکن باپ کو نا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا میں تیرا باپ ہوں، میں جمیا پوت تینوں تو منو نہیں جمیا۔ اب باپ اپنے بیٹے سے کچھ بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، یہ وقت آ گیا ہمارے معاشرے میں، وہ ڈرتا ہے۔ 2 بجے رات کو بچہ گھر آ رہا ہے، 2 بجے، وہ پہلے مغرب کے بعد ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم باہر کا منہ دیکھ لیں، مغرب کے بعد ہم تو ایسی زندگی گزاری ہے بھائی، اور سارے بچے ہمارے ایسے ہی ہوتے تھے۔ اب 2 بجے کے بچہ آ رہا ہے
اور ابا کہتا ہے میں نے آزادی دی ہوئی ہے. میں نے کیا دی ہوئی ہے؟ اور بھائی آزادی نہیں, آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کچھ, آپ اس کو منوا نہیں سکتے, کیونکہ اس کو بھروسہ نہیں رہا باپ پہ, کیونکہ وہ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے. ابھی سنیے کہ بڑی اہم بات ہے, چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ لے کے نہیں دیتے, کیوں؟ آپ کا بجٹ نہیں ہے, آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی, یا اس بچے کے لیے وہ چیز غلط ہے. آپ جب لے کے نہیں دیتے تو بچے کو کیا لگتا ہے, یہ ابا میرا سگا غلط لگ رہا ہے, یہ غلط سوچ رہا ہے. لیکن اس کو بتائے گا کون؟ مشورہ بتائے گا. جب آپ مشاورت کریں گے, پتر میں 40,000 روپیہ کماتا ہوں, آؤ بیٹھو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس 40,000 روپے میں ہم کیا کرتے ہیں. بیٹا 20,000 روپیہ کرایا جا رہا ہے, اتنا بل جا رہا ہے, اتنا گیس جا رہا ہے, اتنی فیسیں جا رہی ہیں, اور میں ادھار بھی پکڑا ہوا ہے. یقین جانے 2 سے 4 مرتبہ آپ کریں, یہ شورا کی برکت ہوگی. میں آپ کا چیلنج کرتا ہوں, انشاءاللہ بچہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا, بلکہ آپ کی قدر کرنا زیادہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اب مشاورت کی وجہ سے نفع بھی سب کا سانجھا تو نقصان بھی سب کا. اور بولو بعد میں کوئی بات کر سکتا؟ بات نہیں کر سکتا. اس لیے نبی جنگ سے پہلے مشورہ کیوں کرتے تھے؟ اگر کچھ الٹ ہو گیا تو کوئی نعوذ باللہ رسول اللہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا, کیونکہ میں نے آپ سب سے کیا کیا ہے؟ مشورہ کیا ہے, پھر ہم جنگ میں گئے ہیں. اور چوتھی بات, اس لیے تاکہ یہ سنت بن جائے, آنے والے لوگوں کے لیے سنت بات بن جائے کہ وہ ایسے ہی عمل کریں. اب ایک دوسری آیت ہے میرے بھائی, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. سورہ شورا ہے, نام ہی سورت کا کیا ہے؟ شورا. اس میں اللہ نے 3 باتیں کی ہیں. اللہ اکبر, قسم سے اللہ ہمیں وہ ذوق دے. یہ 3 باتیں انقلاب لا سکتی ہیں آپ کے اس معاشرے کے اندر, بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک آیت کے یہ 3 جز یا 3 ٹکڑے اگر ہم استعمال کر لیں. یہ سورہ شورا ہے, آیت نمبر 38 ہے. اللہ کہتے ہیں کہ والذین استجابوا لربہم, وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں. ابھی سنیے گا ذرا, اللہ یعنی کہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے اگر میری مانتے ہو نا بھائی تو کیا کرو؟ 2 کام کر لو. پہلا, وہ اقاموا الصلاۃ, نماز کو کیا کرو؟ قائم. اچھا, نماز ادا نہیں کرو, کیا کرو؟ قائم. اور علماء کہتے ہیں قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے, مسجد کے اندر آ کے ادا کرنی ہے, اس کو قائم کرنا کہتے ہیں. ادا گھر میں بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک ہوتی ہے. 27 کرنی ہے تو مسجد میں آنا ہے قائم کرنے کے لیے, باقاعدہ اذان دینی ہے, لوگوں کو کہنا ہے کہ آؤ قائم کرو. جب نماز کو قائم کر لو پھر کیا کرو؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, پھر آپس میں کیا کرو؟ حکم دے رہا ہے اللہ کہ پھر آپس کے معاملات مشاورت کے ساتھ طے کرو. اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری مانتے ہو تو ہر معاشرے کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے بھائی؟ مسجد ہونی چاہیے, کیونکہ مسجد ہوگی تو آپ قائم کر سکیں گے نماز کو. اب جب نماز کے لیے آؤ گے تو تم ایک دیوار بنو گے. اب اس میں لائر بھی ہوگا, پولیس مین بھی ہوگا, ڈاکٹر بھی ہوگا, جٹ بھی ہوگا, گجر بھی ہوگا, ہر برادری ہوگی, لیکن قدم سے قدم ملاؤ گے, کندھے سے کندھا ملاؤ گے, ایک دیوار بن جاؤ گے. یہ دیوار بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تمہارے درمیان شورا نہیں ہے, کیونکہ اب ایک دوسرے کے مسئلوں کے بارے میں بھی کیا کرنی چاہیے؟ تمہیں مشاورت کرنی چاہیے. ہمارا بھرا ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی, کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرا بھائی ہے, اس کی بیوی کو کینسر ہو چکا ہے اور یہ تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں چیزیں کٹھی ہونی چاہیے. صرف نماز قائم کرنی, بولو بھائی. اور ہماری مسجدوں میں اب میرے بھائی شورا ہوتی ہے کس چیز کی؟ اے سی زیادہ چلانا, تھوڑا چلانا ہے. شورا ہو رہی ہے پکھا زیادہ چلانا ہے, پکھے کی بتیاں وال گئی ہیں, بل ہے نا آ گیا ہے. انتظامی امور کی گفتگو ہوتی ہے, لیکن محلے کی امور کی گفتگو, بولو بھائی. اور سارے ڈنگر قسم کے لوگ, بدماش قسم کے لوگ گدیوں پہ بیٹھ گئے ہیں. کیوں؟ شورا ہی نہیں ہے, مشاورت ہی نہیں ہے. آپ نے سارا یہ نظام کس کو دے دیا ہے؟ آپ نے خود ان بدماشوں کو دیا. میرے بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی مشورہ کرنے کا, تم ہمارے بارے میں مشورے کرو اور جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر دو. اور وہ کر رہے ہیں بھائی, وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اب ہماری مسجدوں کے اندر کتنے آرام سے میرے بھائی یہ نظام قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ آتے تو ہیں ہی مسجد میں, آنا تو آپ نے ہے, لیکن ہمیں, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, جہاں پہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ شورا ہوتی ہے. جہاں پہ رشتے نہیں ہوتے وہاں پہ شورا, کہ جہاں پہ تعلق ہوگا یہ یقین ہوگا یہ میرا بھلا چاہتے ہیں اور وہ بندہ میرے بارے میں جانتا ہے, مشورہ پھر ہی ہوتا ہے میرے بھائی, اس کے بنا نہیں ہوتا. اور ہم اپنے محلے کو جانتے ہیں, بولو بھائی, ہم اپنے محلے کو نہیں جانتے. ہمیں تو خبر سے پتہ چلتا ہے, ویڈیو سے پتہ چلتا ہے, انٹرنیٹ سے پتہ چلتا ہے, ویسے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا عمل ہم پھر مشاورت کرتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑی وجہ میرے بھائی, لوگ مشورہ نہیں کرتے, گھروں میں مشورے کا نظام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پاور ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے. ساری پاور میرے پاس رہے, کیونکہ شیطان اس کے ذہن میں پتہ کیا ڈالتا ہے؟ کمزور لوگ مشورے کرتے ہیں, میں سب جانتا ہوں, مجھے سب پتہ ہے. اس کی وجہ سے وہ منمانیاں کرتے ہوئے ہر شے تباہ کر دیتا ہے, رشتے تباہ, اولاد تباہ, گھر تباہ, سب تباہ کر دیتا ہے. اور سارے خاموش ہوتے ہیں, اس کو کیا لگتا ہے؟ آرڈر ہے,
کیا ہے؟ نظام ہے. منڈے نے ਵਿਆਹ کرنا, اگلے دن کہنا ਮੈਨੂੰ ਵਕ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ اب اس کے پاس بھی پاور آئی ہے نا. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ مشورہ. ابے کو تو بس یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے علیحدہ رہنا ہے. نقصان کس کا ہوا میرے بھائی؟ باپ کا ہوا ہے, کیونکہ بوڑھا تو وہ ہے, جوان تو چلا گیا ہے. کیا خیال ہے؟ بوڑھا تو یہ ہے, بوڑھی تو وہ ہے. اس لیے میرے بھائی جہاں پہ رشتے مضبوط ہوں گے وہاں پہ یہ نظام ہوگا. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ پاور ڈیوائیڈ کر دو, پاور بانٹو. وہ کیسے ہوگی؟ مشورہ کر کے ہوگی. جو شورا کرنے والا ہوتا ہے وہ پاور ڈیوائیڈ کرتا ہے. دوسری وجہ جو ہم مشورہ نہیں کرتے, جان بوجھ کے نہیں کرتے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی خواہشات کے نشئی ہو گئے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ چیز کیا ہے, بولو بھائی, پتہ ہوتی ہے یہ غلط ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. مشورہ کرنی ہے تو وہ میری دیوار گر جائے گی, اور میرے اندر پہلے ہی میرا نفس بول رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. اب بندے بھی بولیں گے کہ تو غلط کر رہا ہے, اس لیے وہ مشورے ہی نہیں کرتا, کیونکہ مشورہ کرنے سے وہ دیوار جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گر جاتی ہے. اور میرے بھائی آخری بات, مشورے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ پہلا تو یہ ہوتا ہے وہ فیصلے کرنے میں جلدی نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ جس کو مشورے کی عادت ہو جائے وہ زندگی کوئی بھی بڑا کام, زندگی کوئی بھی اہم معاملہ مشورے کے بنا کیونکہ نہیں کرتا, اس لیے وہ فیصلے کرنے میں جلدی. اور 90% ہمارے مسائل کس کی وجہ سے ہے؟ فیصلوں میں جلد بازی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. آپ جلد باز ہوتے ہیں. اور دوسرا, اللہ عاجزی ادا کر دیتا ہے, کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں میں سب کچھ جانتا نہیں, مجھے سب کچھ پتہ نہیں. مشورہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی نیا زاویہ سامنے آ جائے. تیسرا میرے بھائی آپ کو پتہ چلتا ہے جن کو آپ غیر معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی فلم ہوتے ہیں. جب وہ مشورہ دیتے ہیں اور اس مشورے سے کوئی خیر پیدا ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یار میں تو اس کو للو پنجو سمجھ رہا تھا, یار اس کے مشورے نے تو جان بچا دی, اس کی مشورے نے تو زندگی بچا دی, اس کی مشورے نے تو خیر پیدا کر دی. مشورے کے میرے بھائی ہمیشہ فائدے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک اصول ہے کہ دیکھنے کا پیمانہ ہے. جن گھروں میں یہ ہے الحمدللہ وہاں پہ رشتے ہیں, جن گھروں میں یہ نہیں ہے میرے بھائی سوالیہ نشان ہے, وہاں پہ رشتے بہت کمزور ہو چکے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے, میں اتنی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, خصوصاً جو والدین بیٹھے ہیں, اگر آپ کرتے ہیں اللہ آپ کو استقامت دے, آپ کو اخلاص دے. اگر آپ نہیں کرتے, صرف دن میں 10 منٹ صرف اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے, آؤ ایک دوسرے کی باتیں کرنی ہے بس. ہاں بھی تیرا اسکول کیسا رہا, تیرا کالج کیسا رہا. اب اسکول میں اگر کوئی مسئلہ آیا ہے مشاورت کرتے ہیں, آپ کا بیٹے اس بارے میں کیا خیال, اگر آپ ایسا کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا, بیٹی کے اگر ایسا کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. صرف یہ نظام قائم کر دیں میرے بھائی گھر کے اندر, آپ کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. کیونکہ پتر گوگل کو نہ بتائیں, پتر فیس بک کو نہ بتائیں, پتر محلے میں جا کے پھٹے والے کو نہ بتائیں, پتر ادھر جا کے بتائیں, اس گروپ کے اندر جا کے بتائیں, اپنے گھر کو بتائیں. جیسا بھی فرعونیت والا گھر بھی ہو نا, لیکن گھر سے سگا کوئی نہیں آپ کا. ساری دنیا جپھی پالے آپ کو میرے بھائی, گھر والے نہیں پائیں گے, آپ کو کبھی جپھی محسوس نہیں ہوگی, یقین جانیں. ساری دنیا نعرے لگا رہے ہیں آپ کے, آپ کا ابا آپ کی اماں نعرے نہیں لگائے گی آپ کی, آپ کو کبھی نعرہ محسوس نہیں ہوگا. بس اللہ نے گھر ایسے ہی رکھا ہے, خون کی فطرت ایسی ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے گھروں کے اندر شورا کا نظام قائم کریں. مسجدوں کے اندر ہمیں شورا کا نظام قائم کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.